نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين أوتوا العلم درجات قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہاں علم دین کے فہم کے لیے اور اس کی اشاعت میں اپنی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ یہ بڑی بہترین نسبت ہے۔ کوئی بھی انسان ہے جس مشن کو لے کر نکلتا ہے، اگر وہ اس میں مخلص ہو تو کامیابی یقینی بات ہے، اگر اس میں مخلص نہ ہو تو کامیابی نہیں ہوتی۔ کام نتیجہ کے اعتبار سے غلط ہو یا صحیح ہو، کامیابی تب ہوگی جب اس کام کو پوری لگن کے ساتھ کرے گا۔ گانا سننا حرام ہے، ہم یہی مسئلہ بیان کرتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزر۔ گانا دل کے اندر منافقت پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ گانا گانے والے لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ یہ غلط ہے، اور گانا شروع سے لے کر آخر تک جھوٹ ہی جھوٹ ہوتا ہے، اس میں سچ نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود گانا گانے والے لوگ ایک گانے کو عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے کئی ماہ تک محنت کرتے ہیں، اس کے بعد ایک 5 منٹ کا 6 منٹ کا گانا سامنے آتا ہے۔ یہ فلمیں، ڈرامے، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ سب لوگ دن رات ایک کر کے پھر اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ یہ کام غلط ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے کام میں چونکہ مخلص ہیں، اس لیے کام کے نتائج بھی ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ فقیر آدمی، فقیر مانگنے والا، پیشہ ور، ہم یہ بات سمجھتے جو پیشہ ور ہے مستحق بھی نہیں ہے، نوجوان ہے، صحت مند ہے، اس کے لیے مانگنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن جب وہ مانگنے کے لیے نکلتا ہے اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں مستحق نہیں ہوں، میرا یہ پیشہ ہے، لیکن وہ اپنے کام کے اندر اتنا مخلص ہوتا ہے کہ جن کے پاس بھی جاتا ہے نا، ان کا جی چاہتا ہے یار اس کو کچھ نہ کچھ دے دے۔ اور فقیر مانگنے والا اگر 100 گھر کے سامنے آ کر آواز لگائے، اس کو پیسے 100 میں سے شاید 6-7 گھروں سے ملتے ہیں، باقی گھر سے سب کہتے ہیں معاف کرو۔ اس کو پتہ ہے کہ مجھے پیسے 5-6 گھروں سے ملیں گے،
94-95 گھروں سے پیسے نہیں ملیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ ہر گھر کے سامنے آواز اسی طرح لگاتا ہے جس طرح کہ اس نے پہلے گھر میں لگائی تھی، اور جس گھر سے اس کو پیسے ملے تھے اسی درد کے ساتھ بات کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایک آدمی بیٹھا ہو، دور سے فقیر کو آتا ہوا دیکھے اور وہ سمجھے کہ یہ مستحق نہیں، اگر آیا تو میں اس کو نہیں کچھ دوں گا، وہ قریب آ کر ایسی آواز لگاتا ہے، ایسا اپنا درد بیان کرتا ہے کہ جس نے پہلے یہ ذہن بنایا ہوا ہوتا ہے کہ میں اس کو کچھ نہیں دوں گا، وہ بھی کچھ نہ کچھ جیب سے نکال کے دیتا، چلو جاتا ہوں، کیوں؟ وہ اپنے کام کے اندر مخلص ہے۔ جو آدمی اپنے کام میں مخلص ہے اس کی کامیابی یقینی ہے۔ چور چوری کرنا سراسر گناہ ہے اور اس کی سزا ہاتھ کا کٹنا ہے، لیکن چور کو کتنی مرتبہ پکڑا جاتا ہے اور پٹائی کی جاتی ہے، جیل بھی جاتا ہے، جوتے کھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے کام میں اتنا مخلص ہوتا ہے۔ کام غلط ہے، کام ناجائز ہے، کام حرام ہے، لیکن وہ اپنے کام میں اتنا مخلص ہے کہ بارہا جوتے کھانے کے باوجود بھی وہ سمجھتا ہے کہ مجھے رزق یہاں سے ملے گا۔ وہ اپنے کام میں مخلص ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ اس کو مل بھی جاتا ہے۔ کام غلط ہے یا صحیح، یہ بات کی بات ہے۔ جو آدمی اپنے کام میں مخلص ہوتا ہے اس کی کامیابی اپنے فن میں، اپنے کام میں یقینی۔ ہم یہاں آئے ہیں جس مشن کو لے کر آئے ہیں، جس سوچ کو لے کر آئے ہیں، اگر اس میں ہم مخلص ہیں اور اپنی ساری صلاحیتوں کو اس کام پہ خرچ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ کامیابی یقینی ہے۔ لیکن اگر صرف وقت پاس ہو رہا ہے تو پھر حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مدرسہ، ادارہ یہ ایک سانچے کی مانند ہے۔ اس سانچے کے اندر صحیح طریقے سے جو فٹ آ جائے گا، اپنے آپ کو ڈھال لے گا، وہ قیمتی بن جائے گا۔ جو سانچے میں نہیں ڈھلے گا وہ بے قیمت رہے گا، سال ہر سال کیوں نہ یہاں آئے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ عمارتیں بنتی ہیں نا ہمارے یہاں تو پنجاب میں، ایسے ہے کہ اینٹوں کی عمارتیں بنتی ہیں۔ اینٹوں کو ایک خاص جگہ پہ پکایا جاتا ہے، یہ کچی ہوتی ہیں، مٹی کی ہوتی ہیں۔ جس جگہ پہ ان کو پکایا جاتا ہے نا اس کو بھٹا کہتے ہیں، بھٹے میں پکایا جاتا ہے، آگ پہ پکایا جاتا ہے۔ یہ اینٹ جب بنتی ہے اور کچی کو پکنے کے لیے بھٹے کے اندر ڈالا جاتا ہے، اب جو اس ماحول میں صحیح طریقے سے رچ پچ جاتا ہے وہ قیمتی بن جاتا ہے۔ جس اینٹ کو آگ پوری کی پوری پہنچے وہ پک جاتی ہے اور قیمت والی ہو جاتی ہے۔ جو جتنی دور رہتی ہے، جتنی ماحول میں نہیں ایڈجسٹ ہوتی، اتنی بے قیمت رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، بس اوقات آگ سے نکلنے کے بعد بھی کچھ اینٹیں ایسی ہوتی ہیں جو بے قیمت ہوتی ہیں۔ اینٹوں کے درجے ہیں قیمت کے اعتبار سے۔ ہمارے یہاں تو ایسا ہے، اینٹ لینی ہو تو پہلے پوچھتے ہیں اول چاہیے، دوم چاہیے، سوم چاہیے، ہاں جی۔ حالانکہ وہ جو دوم ہے، جو سوم ہے، وہ بھی اسی جگہ پر رکھی گئی تھی جہاں پہ اول رکھی گئی تھی۔ اول نے ماحول کو قبول کیا ہے، اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ جو سوم ہے یا جو بالکل نیچے سے ہم آج کل تڑک کہہ دیتے ہیں، جب ایسے کسی کھاتے کی نہیں، وہ بھی وہی تھی لیکن اس نے ماحول کو قبول نہیں کیا۔
اس وجہ سے وہ بے قیمت ہے۔ اگر ہم ماحول کو قبول کریں گے تو پھر فائدہ یقینی یا قیمتی بن جائیں گے۔ اگر ماحول میں اپنی صلاحیتوں کو نہیں کھپائیں گے، وقت گزارنے کے باوجود بھی بے فائدہ رہیں گے، بے قیمت رہیں گے۔ چونکہ یہ تو ایک عالمی تحریک ہے۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی محنت کیا ہے، آپ لوگوں کا مشن کیا ہے، آپ کس کاز پہ کام کر رہے ہو۔ ہم دو لفظوں میں اپنی بات سمجھا دیتے ہیں کہ ہمارا کاز، ہماری محنت یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے صحیح اسلام کو پیش کرنا اور اسلام پر وارد ہونے والے اعتراضات کا جواب دینا۔ یہ ایک عالمی تحریک ہے، پوری دنیا میں الحمدللہ کام ہو رہا ہے۔ تحریک کی مثال تھیلیسیمیا کے مریض کی سی ہے۔ تھیلیسیمیا کا مرض ہے، آپ جانتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، جس کو یہ مرض ہو جائے تھیلیسیمیا کا، اس کو وقتاً فوقتاً خون لگانا پڑتا ہے۔ اس مریض کو تازہ فریش خون لگانا پڑتا ہے۔ تھیلیسیمیا کی مریض کی فریش خون ضرورت ہے۔ کچھ دن بعد اس کو لگتا ہے، پھر اس کی زندگی برقرار ہے اسباب کے درجے میں۔ جب اس کو فریش خون لگنا بند ہو جائے، اسباب کے درجے میں اس کی موت ہے۔ تحریک جو ہے نا، اس کو فریش خون چاہیے، ایکٹیو لوگ چاہیے۔ جو ایکٹیو رہیں گے وہ تحریک میں خود بخود اوپر چلے جائیں گے، جو ایکٹیو نہیں رہیں گے خود بخود نیچے آ جائیں گے۔ تو جس طرح تھیلیسیمیا کے مریض کو فریش خون چاہیے، تحریک کو چست چابند علمی تحقیقی کام میں مخلص افراد چاہیے، جو جتنا تحقیقی علمی چاق و چوبند چست اپنے کام مخلص ہوگا اتنا آگے نکلتا جائے گا۔ تو یہ تحریک ہے، اس میں ہم جتنا زیادہ مخلص ہو جائیں گے کام میں، یہ سیکھنے کا وقت ہے انشاءاللہ، اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت آگے سکھانے کا موقع دیں گے۔ آج کل سیکھنے کا شوق کم ہے، سکھانے کا شوق زیادہ ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو سکھاؤں، لیکن ہر آدمی یہ نہیں چاہتا کہ میں سیکھوں۔ ہم مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں سیکھنے کے لیے جمع کیا۔ ہمارا یہ ذہن بنا ہے کہ ہم نے سیکھنا ہے، سیکھنے کے بعد سکھائیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، وگرنہ بڑے مسائل ہیں۔ میں مسئلہ آگے بیان کروں گا۔ پرسوں ایک جگہ پر جلسہ تھا، تو میں پروگرام تھا، میرا ہی بیان تھا، تو میں گیا۔ ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے مسئلہ یہ بیان کیا، بیان کرتے ہوئے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے، تو نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ نبی نہیں ہوں گے، امتی ہوں گے۔ تو میں مدرسے میں داخل ہی ہوا تو میں نے یہ بات سنی، جو میرے ساتھ تھے، میں نے کہا یار دیکھو، یہ بات بالکل غلط ہے۔ کوئی بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی پیغمبر رسول آیا، کبھی کوئی اپنی نبوت سے معزول نہیں ہوتا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نبی و رسول ہیں، جب آئیں گے تو ان کی نبوت معزول ہو جائے گی، اپنی نبوت سے معزول ہو جائیں گی، نبوت ان سے کھینچ لی جائے گی۔ نعوذ باللہ، ایسی بات تو نہیں، نبی تو ہوں گے، ہاں لگتا ان کی شریعت پر عمل نہیں ہوگا۔ تو مسئلہ اور عقیدہ یہ سمجھنا بڑی بات ہے، جس کو صحیح انداز سے آگے بیان کرنا یہ اس سے بہتر بات۔ تو پہلے سیکھنا پھر آگے سکھانا، یہ اصل کام ہے۔ تو اللہ رب
العزت نے اگر ہمیں یہاں موقع دیا ہے سیکھنے کا تو ہم اس کو غنیمت سمجھیں اور اس میں اپنی صلاحیتوں کو کھپائیں، جتنا ہو سکتا ہے اپنے وقت کو اپنی علمی مشغولیات میں خرچ کریں اور جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو موبائل سے بچائیں۔ جس کی جو مجبوری ہے اس کا مسئلہ تو الگ ہے، جس کی مجبوری نہیں ہے اس کو خام خواہ موبائل اپنے پاس رکھنا یا اس کا استعمال کرنا یہ اس کی صلاحیتوں کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے زہر ہے۔ اس لیے اپنی کتاب کو وقت دیں۔ یہاں الحمدللہ ہمارے اس مرکز میں دو چیزوں کا اہتمام ہے، تعلیم کا بھی، تربیت کا بھی۔ علم بھی سکھایا جاتا ہے اور اللہ بھی سکھائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا الحمدللہ ماحول موجود ہے۔ اس ماحول کو غنیمت سمجھیں، ورنہ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ 8-10 سال پڑھنے کے باوجود انسان نمازی تک نہیں بنتا۔ عالم پڑھنا آسان ہے، مفتی بننا آسان ہے، قاری بننا آسان ہے، باقی سارے منصب آسان ہیں، لیکن دیندار بننا مشکل ہے۔ مقصد یہ کہ عملی زندگی میں دینداری ہماری آ جائے، یہ کام مشکل ہے۔ عوام کو ہمارے ان علمی بحثوں سے کم تعلق ہے۔ سب سے پہلے وہ ہمیں دیکھتے ہیں کیا یہ ہمارے جتنے دیندار ہیں، اذان ہوتی ہے نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اخلاقیات میں کیسے ہیں۔ یعنی مقصد یہ کہ وہ ان کے سامنے ہمارے معاملات ہے، ہماری ظاہری دینداری ہے، ہمارا علم کیا ہے، اس کا جس سے ہمارا واسطہ پڑے گا یا جس کا ہم سے واسطہ پڑے گا ان کے ساتھ معاملات ہیں۔ تو اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، جتنا زیادہ مضبوط کر لیں گے انشاءاللہ اتنا مستقبل میں کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ ورنہ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، ہمارے یہاں تو اب یہ ماحول ہے کہ جمعہ پڑھانا ہے تو کوئی خطبات والی کتاب دیکھ لو، تو خطبے والی کتاب کوئی دیکھ لی، اس سے بھی خطبہ دیکھ لیا اور پھر عوام کے سامنے وہی ڈاؤن لوڈ کر دیا۔ ہاں جی، تو یہ نہیں دیکھنا کہ اس خطیب نے خطبہ کہاں دیا تھا، کس ماحول میں دیا تھا، اس کے مخاطب کون تھے، بات کرنے کا موقع بھی ان کا جو تھا ہمارا وہ موقع ہے کہ نہیں، اس کو دیکھتے بھی نہیں۔ ہاں جی، ایک واقعہ حقیقی پیش آیا، ہمارے جاننے والے انہوں نے عید کی نماز پڑھائی، عید کی نماز سے پہلے بیان کیا، جب بیان ختم کیا تو کہنے لگے جن حضرات نے سنتے نہیں پڑھی میں پڑھ لیں۔ تو عوام پریشان ہو کے عید سے پہلے سنتے تو ہوتی نہیں ہیں، باہر کے لوگ ہنس پڑے اور خیر ان کو بھی بعد میں خیال آیا کہ میں نے کیا کہا۔ بعد میں میری ان سے ملاقات ہو گئی تو میں نے ان سے ہنسی میں کہا، میں نے کہا حضرت صبح سنتے پڑھاتی پھر، تو کہنے لگے اصل میں نے جس کتاب سے تیاری کی ہوئی تھی نا، اس کتاب میں بیان کے اینڈ پہ یہی بات لکھی ہوئی تھی کہ حضرات نے سنتے نہیں پڑھی میں پڑھ لیں۔ وہ بیان جمعہ کا تھا جو خطبات والی کتاب میں تھا، تو یہ بیان کر رہے ہیں عید کے دن عید کی نماز سے پہلے۔ تو یہ صورتحال ہے ہمارے یہاں، کوئی خطبہ والی کتاب سے ہے یا کوئی بیان سن لیا ویسے کا ویسا رکھ لیا اور عوام کے آگے منتقل کر دیا۔ تو یہ علمی جہاں ماحول ہوگا تو وہاں عوام کو فائدہ کتنا ہوگا ہم خود اس کا اندازہ لگا سکتے۔ دو نمازی جمعہ کی نماز میں مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، تو جمعہ کی نماز میں آئے تو ایک نے گھڑی دیکھی اور کہا کہ وقت ہونے والا ہے، مولانا صاحب اپنا بیان ختم کرنے والے ہیں، پھر انشاءاللہ
سنتوں کے لیے وقت دیں گے؟ دوسرے نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ باقی ہے۔ بیچارہ پہلے بھی کئی مرتبہ آیا ہوگا اور اس نے سنا ہوگا کہ یہاں اس کے بعد جو ہے مولانا صاحب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ ابھی بیان ختم نہیں ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے، اس کے بعد ختم ہوگا۔ یعنی ہماری عوام کو پتہ ہے کہ ہم کیا بیان کرتے ہیں، فائدہ کتنا ہوگا۔ عملی صورتحال جو ہے نا ہماری کام کے لحاظ سے یہ ہے کہ عوام ہم سے پریشان ہے۔ آدھے گھنٹے کا بیان، پونے گھنٹے کا بیان جمعہ کا جو ہے نا، اس میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ عوام بیچاری پریشان ہوتی ہے کہ مولانا صاحب کے لیے آدھا گھنٹہ پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو موضوع کا بھی نہیں پتہ ہوتا، بس پونا گھنٹہ بیان سن لو، پتہ ہی نہیں ہوتا آج حضرت صاحب کا جمعہ کا موضوع کیا ہے، ٹانگ کہیں سے پکڑی، بازو کہیں سے پکڑا، ہاں جی، پتہ ہی نہیں عنوان کیا ہے۔ ایک موضوع پر گفتگو کرنا، عوام کو سمجھانا، یہ اس آدمی کے لیے ممکن ہے جو اپنے کام میں مخلص ہو۔ حالانکہ عوام بیچاری ہفتے میں ایک مرتبہ ہی ہمارے پاس جمعہ کے دن ہی آتی ہے، باقی دنوں میں تو ہر آدمی مصروف، یہی دن ہوتا ہے ان کو بات سنانے کا۔ اس میں اگر ہماری یہ صورتحال ہو تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ اپنے کام میں مخلص ہونا ضروری ہے۔ آج جو ہم کہتے ہیں ہمارے کام کے نتائج نہیں نکلتے، وجہ یہی ہے، عوام توجہ نہیں کرتی ہے۔ عوام توجہ کیسے کرے؟ صورتحال یہ ہے۔ تو اپنی صورتحال کو بہتر یہ اللہ رب العزت نے موقع دیا ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے کا، اپنے آپ کو نکھارنے کا، اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کا اللہ رب العزت نے موقع دیا، اس کو غنیمت جانے۔ کم از کم ایک موضوع پر ایک کتاب کا مکمل مطالعہ کریں۔ جو قرآن کریم ہے، قرآن کریم کا ترجمہ، کم از کم اس کی ایک تفسیر شروع سے اینڈ تک ساری دیکھ لیں۔ جو مسائل آپ پڑھ رہے ہیں دلائل کے ساتھ، یہ تو پڑھے ہی پڑھیں، ایک تفسیر کو مکمل کو جو ہے نا مطالعہ کر لیں۔ کل کو آپ کو درس قرآن دینا ہوگا تو کم از کم ایک تفسیر آپ کی نظر سے گزری ہوگی، آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ حضرت سانجی کے درس قرآن آگے ان کو دیکھ لیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت قرآن عام کتاب ہے جو دستار بندی کے موقع پر طلباء کرام کو ملتی ہے، جو تفسیر دستیاب ہے اس کو دیکھ لیں۔ ایک کتاب حدیث کے موضوع پر شروع سے آخر تک اس کا مطالعہ کر لیں۔ تاریخ کی ایک کتاب کا مطالعہ کر لیں، اور سیرت نبی کے حوالے سے ایک کتاب کا مطالعہ کر لیں۔ مسائل کے حوالے سے ایک کتاب کا مطالعہ کر لیں۔ یعنی ہر فن کی ایک کتاب اگر مطالعے میں آپ کے آ جائے گی، کل کو آپ کو درس قرآن دینا آسان ہوگا، درس حدیث دینا آسان ہوگا، مسئلہ بتانا آسان ہوگا، مسئلہ سمجھانا آسان ہوگا۔ اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا ہے، اس کے ایک ایک لمحے کو بڑا غور و فکر کے ساتھ گزاریں۔ انشاءاللہ پھر آپ خود کہیں گے کہ واقعی ہم نے جو ایک سال الگ درس نظامی کے بعد اگر فارغ کیا تھا تو اس میں ہمیں فائدہ ہوا ہے۔ فائدہ ہم نے خود لینا ہے، اپنے اساتذہ کرام سے رہنمائی لیتے رہے۔ کتابوں کی الحمدللہ اتنی بڑی لائبریری موجود ہے، ایک رجسٹر بنائیں، اس پہ کتابوں کے نام لکھ لیں، ہر فن کی کتابوں کے۔ بعد میں آپ کے پاس پیسے ہوں گے، آپ کتاب خریدنا چاہیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کون سی کتاب خریدنی ہے، کس موضوع پر کون سی کتاب بہترین ہے۔ تو یہاں ہر فن کتابیں موجود ہیں، ان کی لسٹ بنا لیں، وہ آپ کو کام دیں گے، ہاں جی۔ اور اہم حوالہ جات کی ایک ڈائری بنا لیں، ہر موضوع پر کچھ نہ کچھ حوالہ جات آپ کے پاس موجود ہوں، وہ آپ کو کام دے گی۔ مقصد یہ کہ یہاں اپنے کام میں اگر ہم مخلص ہو کر وقت گزاریں گے تو پھر کامیابی ہی کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی۔ اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو اپنے کام میں اخلاص کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ باتیں میں نے کہا میں تھوڑی سی عرض کروں، اسپیکر صحیح نہیں ہے،
کھٹ پٹ بہت کر رہے ہیں جی، اس کی آواز نہیں صحیح. کب تک سبق ہوتا ہے؟ 4:30 تک جی. چلو جی. موبائل کی وجہ سے اس طرح. چلو چلے صحیح، اگر یہ کہتے تو میں یہاں رکھ دیتا ہوں. چلیں، مسئلہ ہے وہ سمجھتے ہیں، انشاءاللہ اس میں فائدہ ہو جائے گا. احمد صلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی متعلق بہت سی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے. قیامت کی کچھ نشانیاں بڑی بیان کی اور بہت سی چھوٹی نشانیاں بیان کی ہیں. جو چھوٹی نشانیاں کو کہا جاتا ہے کہ یہ قیامت کی علامات صغریٰ ہیں. جو بڑی نشانیاں ان کو کہا جاتا ہے یہ قیامت کی علامات کبریٰ ہیں. قیامت کی علامات صغریٰ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری پوری ہوئی اور بہت ساری پوری ہو رہی ہیں. اور قیامت کی علامات کبریٰ بڑی نشانیاں وہ قرب قیامت پوری ہوں گی. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے تاکہ امت مسلمہ مستقبل میں گمراہی کا شکار نہ ہو. قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا آنا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، دجال کا ظاہر ہونا، دابۃ الارض کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا خروج، سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا، ایک ایسے دھوئیں کا پوری دنیا میں چھا جانا جس کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو جائے. تو یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ قیامت کے قریب علماء اٹھ جائیں گے. اللہ رب العزت علم کو ظاہری طور پر نہیں اٹھائیں گے بلکہ علم اٹھ جائے گا علماء کے اٹھ جانے کے ساتھ. لوگ جاہل لوگوں کو
پیشوا بنائیں گے اور ان سے دین کے مسائل پوچھیں گے، وہ بغیر علم کے لوگوں کو مسائل بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ تو مستقبل کا دور فتنوں کا دور ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت سے پہلے خاص طور پہ آنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقائد و نظریات میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت تشریف لانا عقیدے کے طور پر شامل ہے۔ اس پہ کچھ گفتگو آپ حضرات خدمت میں عرض کروں گا، ضمناً باقی چیزیں بھی آ جائیں گی، اور اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بھی خبر دی تھی کہ میرے بعد 30 ایسے جھوٹے لوگ کھڑے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کو نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سچے نبی پیغمبر رسول ہیں، تو آپ کی پیش گوئی کے مطابق جھوٹے مدعیان نبوت کا سلسلہ مسلمہ کذاب سے لے کر آج تک جاری ہے۔ جھوٹے مدعیان نبوت جب بھی آئے ہیں، انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکالا ہے۔ آج کل جو سلسلہ چل نکلا ہے، ہمارے ہاں آج بھی یہ کام چل رہا ہے، کوئی نہ کوئی جھوٹا مدعی نبوت کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے اغیار کی سازشیں ہیں، یہود و نصارہ کی سپورٹ ہے۔ بنیادی طور پر جھوٹے مدعی نبوت آ کر جس عنوان سے لوگ گمراہ کرتے ہیں نا، وہ عنوان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے کا ہے۔ چونکہ قرآن کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو جھوٹے مدعیان نبوت آ کر یہی دعویٰ کر دیتے ہیں کہ جس عیسیٰ کے، جس مسیح کے آنے کی پیش گوئی ہے وہ میں ہی ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی آیا تو اس نے مسیحیت کا دعویٰ کیا۔ ایران کا رہنے والا مرزا حسین علی، جس نے بعد میں بہاءاللہ ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے بھی دعویٰ کیا کہ میں وہی عیسیٰ ہوں۔ اور یہ ریاض احمد گورشاہی کے نام سے راول پنڈی کا ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے بھی دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ہوں۔ اب ایک اور نیٹ پر آیا ہوا ہے جس نے دعویٰ کیا ہوا کہ احمد عیسیٰ ہوں۔ تو یہ ماضی میں بھی ایسا ہوا اور اب ہو رہا ہے، اور آئندہ مستقبل میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا تعارف بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس میں اپنے عقائد و نظریات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ و نظریہ ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارا جو بنیادی عقیدہ و نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھی بنی اسرائیل کے سینکڑوں انبیاء میں سے اللہ رب العزت کے ایک اولوالعزم انبیاء رسول میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ پر مقدس کتاب انجیل کو نازل کیا ہے، بغیر باپ کے محض قدرت الہی سے حضرت سیدہ مریم کے ہاں سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جتنی دیر چاہا اتنی دیر آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت دی اور تعلیم دی۔
پھر جب یہودیوں نے بہت زیادہ آپ کی مخالفت کی اور شہید کرنے کے لیے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو بھیج کر آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور قرب قیامت آپ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آج بھی آسمانوں پہ موجود ہیں، تو قرب قیامت تشریف لانا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر اور رسول ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت مریم وہ اللہ کی نیک بندی تھی، تو آپ پر نازل ہونے والی کتاب انجیل سچی کتاب ہے، جبکہ اس کے مد مقابل 3 نظریات اور ہیں۔ ایک نظریہ یہودیوں کا ہے، ایک نظریہ قادیانیوں کا ہے، اور ایک نظریہ عیسائیوں کا ہے۔ یہودی حضرات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ کے متعلق بدگمانی اور بد زبانی سے کام لیتے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ مریم پر انہوں نے تہمت لگائی کہ نعوذ باللہ انہوں نے ناجائز کام کیا، جس کے نتیجہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت مریم کی پاک دامنی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا پیغمبر ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان کے اس عقیدے کو غلط قرار دیا۔ دوسرا عقیدہ نظریہ عیسائیوں کا ہے۔ جس طرح یہودیوں نے نہ ماننے میں حد کر دی اور آپ کو نعوذ باللہ من ذالک نبی تو مانا نہیں بلکہ آپ کو شریف زادہ ماننے سے انکار کیا، دوسری طرف عیسائیوں نے ماننے میں حد کر دی۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ نہ صرف یہ کہ آپ برگزیدہ شخصیت ہے بلکہ آپ کو خدائی تک پہنچا دیا، اور یہ عقیدہ قائم کیا کہ خدا 3 ہے۔ عقیدہ تثلیث ان کے عقائد نظریات میں سے بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خدا ہیں، حضرت عیسیٰ خدا ہیں، اور حضرت جبریل خدا جس کو روح القدس کہتے ہیں۔ 3 خداؤں کا نظریہ قائم کیا۔ ان کا یہ کہنا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں اور خدا کے بیٹے ہیں۔ خدا کا بیٹا ہونا ان کا الگ نظریہ ہے، خدا ہونا الگ نظریہ ہے۔ الوہیت، تثلیث، ابن اللہ یہ عیسائیت کی بنیادی عقائد میں سے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت کا پھل کھا کر غلطی کی، نعوذ باللہ گناہ کیا، اور وہ گناہ آگے نسلوں میں چلتا رہا۔ جو بھی انسان پیدا ہوتا، گناہ گار پیدا ہوتا، اس کے لیے ضرورت تھی کہ کوئی شخص آئے جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ ہو اور سولی پہ چڑھ جائے تاکہ ساری کی ساری انسانیت کا یہ گناہ دھل جائے۔ تو عیسائی کہتے ہیں کہ خود خدا یا خدا کا بیٹا انسانی روپ میں آیا اور آ کر سولی چڑھ گیا اور ساری کی ساری انسانیت کے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ تو دیکھو یہودی حضرات نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور نعوذ باللہ جھوٹا مدعی نبوت سمجھ کر انہوں نے سولی پر چڑھانے کی کوشش کی۔ ہم کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا۔ میں اس پہ تفصیل سے بعد میں گفتگو کرتا ہوں۔ یہودیوں کا یہ نظریہ ہے، اِنَّا قَتَلْنَا مَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ رسول اللہ۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے سولی چڑھایا، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ سولی چڑھے۔ سوچ میں فرق ہے، یہودی کہتے ہیں کہ جھوٹے مدعی نبوت تھی اس لیے سولی چڑھایا، عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں، انسانیت گناہ گار چلی آ رہی تھی، گناہوں کے کفارے کے طور پر جو ہے خود خدا یا خدا کا بیٹا انسانی روپ میں آیا اور سولی پر چڑھ کر گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ تو یہ
فرق ہے۔ اب وہ کہتے ہیں قرب قیامت سیدنا عیسیٰ دوبارہ تشریف لائیں گے، خدا ہونے کی حیثیت سے لوگوں سے حساب لیں گے، عیسائی کہتے ہیں۔ تیسرا نظریہ اس سلسلے میں اسلام سے ہٹ کر مرزائیوں کا ہے، یا آج کل جھوٹے مدعیان مسیحیت یا ان کے پیروکار جو موجود ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ نظریہ بنایا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ یہودیوں کے شر سے تو بچنے کے لیے تھے، یعنی انہوں نے سولی پر چڑھایا اور پھر گھر چلے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھندا اتارا، نیچے اتر آئے، چھپتے چھپاتے ہوئے کشمیر آ گئے، تو کشمیر میں آ کر فوت ہو گئے۔ اب جس عیسیٰ کے آنے کی خبر ہے تو وہ عین عیسیٰ نہیں بلکہ مثل عیسیٰ ہے، وہ میں ہوں۔ اس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے وفات کے متعلق گویا یہودی بھی، عیسائی بھی، مرزائی بھی اکٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں فوت ہو گئے، جبکہ اسلام کا عقیدہ نظریہ یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ اب ہمیں اپنے اس موقف پر تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے اور دلائل پیش کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعد میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ اور کئی حضرات نے دعویٰ کیا ہے، مرزا حسین علی نے دعویٰ کیا ایران کے اندر کہ میں مسیح ہوں، اور ریاض احمد گورسئی نے دعویٰ کیا میں مسیح ہوں، ابھی احمد عیسیٰ کے نام سے کوٹا اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں۔ تو پیچھے نظریہ یہ چھپا ہوا ہے سیدنا عیسیٰ فوت ہو گئے اور ان کی جگہ پر جس عیسیٰ کے آنے کی خبر ہے وہ میں ہوں۔ ہم کہتے ہیں سب سے پہلے قرآن کریم کی آیات پیش کرتے اس موضوع پر کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو نظریہ اور عقیدہ اہل سنت والجماعت اور مسلمانوں نے پیش کیا اپنی جگہ پر حق ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ چلے جانے اور قرب قیامت نازل ہونے کا یہ نظریہ یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ نظریہ ہے، اس پر کبھی اختلاف نہیں ہوا اہل سنت والجماعت کے اندر، اور اس کے متعلق آیات بھی موجود ہیں، متواتر احادیث بھی موجود ہیں۔ متواتر احادیث کا انکار بھی کفر ہے، آیات کا انکار بھی کفر ہے۔ اس لیے کوئی بھی آدمی اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت نزول کا انکار کرتا ہے اور ان کی وفات کا قائل ہوتا ہے تو یہ نظریہ کفر ہے۔ یہ نظریہ قادیانیوں کے کفر کی جہاں اور وجوہات ہیں تو وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کا نظریہ اپنایا ہے، قرب قیامت ان کے نزول کا انکار کیا ہے، اس لیے وہ کافر ہیں۔ آج بھی کوئی آدمی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت نزول کا انکار کرتا تو کفر ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے عقیدے کی ترجمانی کی ہے۔ دیکھو، یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم نے سولی چڑھا دیا، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ سولی چڑھ گئے علیہ السلام، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ وما قتلوہ وما صلبوہ، یہودیوں نے قتل بھی نہیں کیا، سولی بھی نہیں چڑھایا۔ مرزا غلام احمد کہتا ہے کہ سولی چڑھا دیا تھا، پھر سولی سے چپکے سے اتر آئے اور چھپتے چھپاتے کشمیر پہنچ گئے۔ ہاں جی، حالانکہ کشمیر میں کہیں بھی سیدنا عیسیٰ کی قبر موجود ہے، اگر ہوتی تو وہ خاص طبقہ جو قبروں کی تلاش میں رہتا ہے ان کے قبضے میں ضرور ہوتی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کوئی قبر اس نام سے موجود ہے نہیں ہے۔ باہر کیا وہ ایک الگ چیز ہے، موضوع ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ یہودیوں نے قتل بھی نہیں کیا، سولی بھی نہیں چڑھایا، تو لہذا ان تینوں کے نظریے کی بنیادی طور پر یہاں نفی ہو گئی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو نظریہ اپنایا ہے اور جو نظریہ دیا ہے اس کا انداز بڑا زبردست ہے۔ یہودیوں کی 4 سازشیں اور 4 پروپیگنڈے تھے۔
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں۔ اللہ رب العزت نے ان 4 پروپیگنڈوں اور 4 سازشوں کے جواب میں اپنے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے 4 وعدے کیے۔ ان کے 4 پروپیگنڈے سازشیں کیا تھے، عزائم کیا تھے؟ نمبر 1، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرے۔ نمبر 2، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے، یعنی ان کو گلیوں میں گھسیٹے اور برے کام کرے۔ نمبر 3، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرے۔ نمبر 4، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو ختم کر دے۔ یہ 4 ان کے پروپیگنڈے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے 4 وعدے کیے۔ فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اللہ پاک نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے رد تھا کہ گرفتار کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا انی متوفیک، میں آپ کو پورے کا پورا اپنی پناہ میں لے لوں گا۔ اور ان کا ارادہ تھا کہ تکلیفیں دیں، کیا کریں؟ تکلیفیں دیں۔ تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ ان کا پروپیگنڈا تھا کہ آپ کو شہید کرے، فرمایا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ۔ اور ان کا پروپیگنڈا اور سازش تھی کہ آپ کے ماننے والوں کو ختم کر دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ آپ کے جو ماننے والے قیامت تک ان یہودیوں پر ان کو غالب رکھوں گا۔ ہم کہتے ہیں 4 وعدے کیے اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے، اور 4 وعدے اپنے اپنے موقع پر سچ ثابت ہوئے اور 4 وعدے پورے ہوئے۔ نہ یہودی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر سکے، نہ تکلیفیں دے سکے، اور نہ ہی شہید کر سکے، نہ آپ کے ماننے والوں کو ختم کر سکے۔ 4 کے 4 وعدے اپنی جگہ پر برحق اور سچ ثابت ہوئے۔ تو لہذا اگر کہتے ہیں مرزائی یا وہ لوگ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار بھی کیا گیا اور ان کو طرح طرح سے تکلیفیں بھی دی گئی، سولی بھی چڑھایا گیا، پھر وہاں سے چپکے سے نکل آئے۔ ہاں جی، جب اگر اللہ پاک نے 4 وعدے کیے ہیں تو پھر اگر وہ نظریہ اپنایا جائے نعوذ باللہ، کتنے وعدے جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ لہذا رب ہم اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ نظریہ ہے، اس نظریے کے مطابق جو ہے یہ سارے کے سارے پروپیگنڈے خاک میں مل گئے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، یقینی بات ہے کہ یہودیوں نے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے ان کو اپنے ہاں اٹھا لیا۔ اب یہ رفع کی بات آئی، قرآن کریم کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ یہ تعبیر کسی پیغمبر کے بارے میں اختیار نہیں کی گئی جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی گئی ہے۔ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی واضح دلیل ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کی ہاں حضرت آدم کی سی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے، سیدہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک وقت تک آسمانوں پہ رہے، پھر زمین پہ تشریف لائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک وقت تک آسمانوں پہ رہیں گے، پھر زمین پہ تشریف لائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی ذکر کی گئی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، اور فرمایا کہ وہ کلام کریں گے فی المہد وکہلا، بچپن میں، پنگوڑے میں، گود میں اور
کہولت والی عمر میں، بچپن میں کلام تو وہ تھا جو ایک دن کی عمر میں کیا، جب حضرت مریم لوگوں کے پاس لے کے آئی تو اس وقت آپ نے کلام کیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ ہاں جی، یہ جو کلام ہے، ایک دن کا بچہ کلام نہیں کرتا، تو ایک دن کے بچے نے کلام کیا، یہ آپ کا بچپن میں کلام تھا۔ اور کہولت کی عمر وہ ہے جو کہ 40 سال کے قریب عمر ہوتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پہ اٹھایا گیا، آپ کی یہ عمر نہیں تھی۔ آپ قرب قیامت تشریف لائیں گے، اس وقت جو ہے کلام فرمائیں گے، ایسا کلام تو ہر آدمی کرتا ہے، بڑی عمر کا آدمی کون ہے جو کلام نہ کرتا ہو؟ آپ ایسا کلام کریں گے، دنیا میں ایسا کوئی کلام کسی نے کیا نہ ہوگا۔ وہ کلام کیا ہے کہ ہوں میں نبی، لیکن اپنی شریعت پر عمل کروانے کے لیے نہیں آیا، میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کلام ہے جو آپ کریں گے، اور دنیا کا انوکھا کلام ہوگا، کسی نبی نے بھی آج تک اس طرح کلام نہ کیا ہوگا۔ یہ کلام ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت تشریف لانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت کی نشانی تبھی بنے گی قیامت قریب تشریف لائیں گے، اگر پہلے فوت ہو گئے تو پھر قیامت کی نشانی کیسے بنے گی؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جو بیان فرمائی ہیں، ان میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو سر فہرست ذکر کیا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق آپ نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی، اس وقت کے حالات ذکر فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس کے پہلے کے جو حالات ہیں آپ نے بیان فرمائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ رضوان، یہ دو الگ الگ شخصیات ہیں، اور دونوں کا آنا قریب قریب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سیدنا امام مہدی علیہ رضوان تشریف لائیں گے۔ ان کا بنیادی تعارف یہ ہے، یہ اس لیے کرنا ضروری ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سے یہ تعارف جڑا ہوا ہے۔ حضرت مہدی کی شخصیت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سے الگ شخصیت ہے۔ جھوٹے مدعیان نبوت اب جو آ رہے ہیں نا، یہ کبھی دعویٰ کرتے ہیں ہم مہدی ہیں، کبھی دعویٰ کرتے ہیں ہم مسیح ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو ہے یہ مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پوچھا گیا کہ اس دور میں عیسیٰ ہیں کہ وہ کہاں ہیں، کہا عیسیٰ بھی میں ہی ہوں۔ ریاض احمد گور شاہی نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، اس سے کہا گیا بھی عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں آئے، تو خود ہی کہہ دیا کہ عیسیٰ بھی ہوں۔ تو یہ شرارت ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہے، حضرت مہدی علیہ رضوان الگ شخصیت ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا تعارف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرمایا، صحاح ستہ میں روایات موجود ہیں، خاص طور پہ سنن کے اندر، تو آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت میری اولاد میں سے ایک شخص آئے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح کہ پہلے وہ ظلم سے بھری ہوگی۔ فرمایا اس کا نام وہ ہوگا جو کہ میرا نام ہے، اس کے والد کا نام وہ ہوگا جو میرے والد کا ہے، یعنی نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ فرمایا نام وہ ہوگا جو میرا، والد کا نام ہوگا جو میرے والد کا ہے۔ فرمایا نشانی بیان کرتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ کے پاس موجود تھے، فرمایا میرے اس بیٹے کی اولاد میں سے ہوگا، میرے اس بیٹے کی اولاد میں سے۔ فرمایا کہ ایسا ہوگا، مدینہ کے حاکم کا انتقال ہو جائے گا، اور جو ان کے ظہور کا وقت ہے مدینہ میں پیدا ہوں گے۔ فرمایا مدینہ کے حاکم کا انتقال ہو جائے گا، اور لوگوں کا اختلاف ہوگا کہ اب مدینہ کا حکمران کس کو بنائیں۔ تو حضرت امام مہدی علیہ رضوان چونکہ مدینہ میں موجود ہوں گے، تو اس خوف سے کہ لوگ مجھے مدینہ کا حکمران نہ بنا دیں، مدینہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ لوگ آپ کو تلاش کریں گے تو آپ نہیں ملیں گے۔ تو اس وقت جو حالات ہیں
حالات اس وقت جو ہے بڑے عجیب ہو جائیں گے جب آپ مکہ مکرمہ پہنچیں گے تو مکہ مکرمہ میں جا کر عمرہ ادا کریں گے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ فرمایا شام کے کچھ نیک لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، مقام ابراہیم اور حتیم کے درمیان، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے در فرمایا کہ جو جگہ ہے طواف کرتے ہوئے یہاں پہنچیں گے تو حضرت امام مہدی کو پہچانیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا نام محمد ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، مدینہ سے آئے ہیں، اس طرح تعارف ہوگا۔ وہ کہیں گے ہاں، تو وہ پھر کہیں گے اچھا تو آپ ہی وہ مستقبل کے خلیفہ وقت ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں امن ہوگا، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ وہ شام کے نیک لوگ پہچانیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور آپ راضی نہیں ہوں گے، اس بیعت پہ آپ راضی نہیں ہوں گے، لیکن وہ بیعت کریں گے۔ اب یہ ہوگا کہ یہ خبر پھیل جائے گی۔ اور دوسرا، چونکہ جس طرح آج کل ہے کہ آج تو جو ماحول بن رہا ہے مستقبل میں پتہ نہیں کیا ہوگا، 1 منٹ کے اندر پوری دنیا میں خبر پھیلانا آج کل مشکل نہیں ہے، تو خیر بات پھیل جائے گی۔ ایک لشکر حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے تعاقب کے لیے نکلے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ جب وہ مقام بیدا پر پہنچے گا، بیدا مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک جگہ ہے، فرمایا یہاں پہنچے گا تو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ زمین میں دھنسے گا تو یہ خبر اور زیادہ دنیا میں پھیلے گی کہ فلاں شخصیت کے تعاقب کے لیے فلاں لشکر نکلا، فلاں جگہ دھنسا دیا گیا۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا اس وقت کا خلیفہ ہونا اور آپ کی پیشگوئیوں کا مصداق ہونا اور واضح ہو جائے گا۔ اب مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی، اور جو مخالفین کفار ہوں گے ان کی پریشانی کی انتہا نہ رہے گی۔ چنانچہ مسلمان جگہ جگہ سے ہجرت کر کے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے پاس پہنچیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور کفار کی جماعتیں بھی اکٹھی ہو جائیں گی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ اور کئی جنگوں کی پیشگوئیاں آئی ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی کمان میں کئی جنگیں لڑی جائیں گی اور مسلمانوں کو اللہ پاک فتوحات عطا کریں گے۔ کیونکہ وقت تھوڑا ہے، میں نے بات کو سمیٹنا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کو اللہ رب العزت جو ہے فتوحات عطا کریں گے۔ تو ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ، ایک بڑی جنگ کی خبر بھی ملتی ہے جس کو ملحمہ کبریٰ کے نام سے یاد کیا گیا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ اتنی بڑی جنگ ہوگی حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے دور میں۔ فرمایا کہ ایک پرندہ وہ اڑ کر جو ہے وہ اڑتا ہوا چاہے گا کہیں ایسی جگہ پر بیٹھ جاؤں جہاں پر کوئی لاش نہ ہو، اڑتا رہے گا تو بیچارہ آخر کار جو ہے تھک کے ایک لاش کے اوپر گر جائے گا۔ بہت بڑی جنگ ہوگی اور بہت بڑی تباہی ہوگی۔ تو حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے متعلق آیا کہ آپ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے متعلق بعض روایت میں 7 اور بعض میں 9 سال کا تذکرہ ہے کہ حکومت فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے متعلق آتا ہے کہ ان کے دور میں مال کی فراوانی ہو جائے گی۔ آپ سرکاری سطح پر اعلان کریں گے کہ جس آدمی کو مال کی ضرورت ہو وہ ہمارے پاس آئے، تو لوگ نہیں آئیں گے، ایک آدمی آئے گا اور وہ آ کر کہے گا مجھے مال چاہیے۔ ہر امام مہدی کی طرح آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لب بھر کر دیں گے، اس طرح وہ اس کو اتنا دے دیں گے سونا چاندی جواہرات اسے اٹھایا نہیں جائے گا۔ وہ جب اپنا لے کے جائیں لگے گا بڑی مشقت سے تو پھر پریشان ہوگا کہ دیکھو سرکاری سطح پر اعلان ہوا ہے کہ جس کو مال چاہیے وہ لے جائے، کوئی بھی نہیں آیا سوائے میرے۔ تو لگتا ہے کہ میں ہی ایسا آدمی ہوں حریص ہوں مال کا کہ میرا پیٹ نہیں بھرا، پوری دنیا جو ہے خوشحال ہے۔ تو وہ بھی شرمندگی میں مال کو واپس کرنا چاہے گا اور کہے گا حضرت آپ یہ مال واپس لے لیں، میں مانگا اس پہ شرمندہ ہوں۔ تو حضرت فرمائیں گے ہم جو دے دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے، اس کو لے جاؤ۔ تو فرمائیں گے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ پہلے ظلم سے بھری ہوگی۔ ہر امام مہدی علیہ رضوان فتوحات کرتے ہوئے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے ملک شام کی طرف جائیں گے۔ پہلے ایک جھوٹی خبر مشہور ہوگی کہ دجال آ گیا، لیکن وہ خبر جھوٹی ہوگی۔ اس کے بعد دوبارہ پھر پتہ چلے گا دجال آ گیا، چنانچہ وہ خبر سچی ہوگی۔ دجال کا آنا یقینی ہے،
یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا، مختلف طرح کی شعبدے بازیاں دکھائے گا۔ یہ روایت آپ نے سنی ہوئی ہیں، پڑھی بھی ہوئی ہیں، صحیح ستہ میں روایت ہے۔ فرمایا مختلف طرح کی شعبدے بازیاں دکھائے گا، خدائی کا دعوت تک کر دے گا۔ فرمایا میں تمہیں اس کی ایک ایسی نشانی بتاتا ہوں، ہاں جی، کہ جو بڑی بہترین ہے، پر جسے تم پہچان لو کہ اپنے دعویٰ کے اندر جھوٹا ہے۔ فرمایا کہ اس کی نشانی امتیازی یہ ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور فرمایا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات جی؟ تو خیر شبد بازیاں دکھائے گا، اس طرح کی روایات میں آتا ہے، ہاں جی، تو لوگوں کو قتل بھی کرے گا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو ڈھیل ملی ہوئی ہوگی، تو جو اس کی بات نہ مانیں گے، اس کو خدا تسلیم نہ کریں گے، ان کو قتل کرے گا اور کہے گا جاؤ دوزخ میں، دوسروں کہے گا جاؤ جنت میں جو اس کی بات مانیں گے۔ حقیقت میں دوزخ جنت اور جنت دوزخ ہوگی۔ تو یہ عجائبات کا زمانہ ہے، یہ بات یاد رکھنا، قرب قیامت کا زمانہ عجائبات کا زمانہ ہے۔ تو آدمی حیران ہوتا ہے یہ سب کچھ کیسے ہوگا۔ عجائبات کے زمانے میں عجیب چیز کا ظہور یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہوتی۔ آج عجائبات کا زمانہ ہے نا۔ آج سے 1000 سال پہلے کے لوگ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے دیکھا ہے سب کچھ۔ ان کو کہا جاتا کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، ہاں جی، تو اس سے آدمی اپنی جگہ پر بیٹھے پوری دنیا میں کسی سے بھی رابطہ کر سکتا ہے، تو کوئی مانتا؟ ہر آدمی کے جیب میں ہر وقت ایسی چیز ہوگی، دنیا میں جیسے چاہے رابطہ کر لو، کوئی نہ مانتا، ہاں جی۔ آج سے 1000 سال پہلے جو آج ٹیکنالوجی سہولیات یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، تو کسی کو کہی جاتی تو وہ کہتا یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہی بات قرب قیامت کی جو معاملات ہیں نا، یہ اس دور میں عجیب معلوم نہیں ہوں گے، وہ عجائبات کا دور ہوگا، وہ عجائبات کا۔ دجال کے بارے میں کہ آئے گا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا، گدھے پہ سوار ہوگا، ہاں جی، شعبدے بازیاں دکھائے گا۔ خیر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت آ جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملک شام میں، اس کا شہر ہے دمشق کی مسجد آج بھی موجود ہے، جامع مسجد دمشق۔ فرمایا جامع مسجد دمشق کے اندر سیدنا امام مہدی علیہ رضوان جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ تو اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک ان کو آسمان سے بھیجیں گے اور وہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ فرمایا کہ تم ان کو پہچان لینا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے طرف فرمایا کہ وہ جامع مسجد دمشق کے شرقی مینارے پہ نازل ہوں گے۔ مینارے اس کے اور بھی ہیں، کیسی زبردست وضاحت فرمائی کہ امت بھٹک نہ جائے۔ فرمایا جامع مسجد دمشق اور دمشق کے بھی شرقی مینارے پہ۔ فرمایا 2 سبز رنگ کی چادریں پہنے ہوئے ہوں گے، ان کے گھنگریالے بال ہوں گے، 2 فرشتوں کی پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، جامع مسجد دمشق کے شرقی مینارے پہ اتریں گے، پھر آسمان پہ اپنا مسلمان جو ہے سیڑھی لگا کر ان کو مسجد سے نیچے اتاریں گے ان کے استقبال کے لیے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آ جائیں گے لیکن چھت سے پھر سیڑھی کی ضرورت ہوگی۔ میں نے کہا استقبال کے لیے اچانک آ جائیں گے تو ہوگا نا جی، نہیں، وہ مینارے پہ آ جائیں گے، مینارے سے نیچے اور استقبال کے ان کو اتارا جائے گا۔ تو خیر آئیں گے، نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، اقامت کہی جا چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان فرمائیں گے حضرت نماز پڑھائیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے، لہذا تم نماز پڑھاؤ۔ پہلی نماز حضرت امام مہدی علیہ رضوان پڑھائیں گے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہاری خوشی کا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہوگا، امام تم میں سے ہوگا۔ پہلی نماز اس لیے پڑھائیں گے، ہر امام مہدی علیہ رضوان حضرت عیسیٰ ان کو کہیں گے تبھی تم پڑھاؤ تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے شریعت کو منوانے کے لیے نہیں اپنی شریعت منوانے کے لیے نہیں آئے بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ خیر نماز پڑھی جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا جائے گا کہ باہر دجال آ گیا۔ آپ فرمائیں گے مسجد کا گیٹ کھول دو، گیٹ کھول دیا جائے گا۔ دجال
عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو حدیث میں آتا ہے اس طرح پگھلنا شروع ہوگا جس طرح پانی کے اندر نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے۔ توجہ کرنا ذرا، میں پس منظر کی طرف تھوڑا سا جاتا ہوں۔ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت کا، رسالت کا انکار کیا تھا۔ تورات کے اندر ایک مسیح کے آنے کی خبر ہے، تو وہ وہی تھے ہمارے نظریے کے مطابق جو بنی اسرائیل کے پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن یہودیوں نے ان کا انکار کیا۔ دجال کو وہ مسیح سمجھیں گے جس کی پیش گوئی تورات میں موجود ہے، اس لیے اس کا مسیح سمجھ کر ساتھ دیں گے۔ اس کا دجال کا لقب یاد کہ مسیح الدجال، اور ادھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی مسیح ہے، تو وہ مسیح کاذب ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مسیح صادق ہے۔ تو یہودی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ تعاون کرنے والے، شر کو پھیلانے والے ساتھ یہودی ہوں گے، اور میں کہ پھر یہودیوں سے جنگ ہوگی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دجال دیکھے گا تو آگے لگ کے بھاگ کھڑا ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے، فرمایا یہاں تک کہ مقام لد پر پہنچیں گے تو اس کو پکڑ لیں گے اور اس کو قتل کریں گے، اور اپنے نیزے پر خون لگا ہوا جو ہے اس کے قتل کی وجہ سے فرمایا کہ لوگوں کو دکھائیں گے، چونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوگا، عجیب و غریب شعبدے بازیاں دکھائی ہوں گی، تو لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ ایسا شعبدے باز، ایسا مکار آدمی مر گیا، تو آپ خون لگا ہوا دکھائیں گے، دیکھو مر گیا۔ تو پھر یہودیوں سے عام جنگ ہوگی، یہودی بھاگتے پھریں گے۔ ظاہر بات ہے جب بڑا مر جائے تو پچھڑے پریشانی ہوتے ہیں نا، دجال قتل ہو جائے گا، یہودیوں سے جنگ ہوگی۔ آپ نے مقام لد کا نام لیا، مقام لد پر جو ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ آج اسرائیل کے اندر مقام لد موجود ہے، اور سب سے بڑا ہوائی اڈہ، ان کا فوجی اڈہ جو ہے وہ اسی مقام لد پہ موجود ہے۔ سب سے بڑا ایئر بیس اسرائیل کا مقام لد پر ہے، یہی دجال قتل ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب یہودیوں سے عام جنگ ہوگی، تو جو حدیث میں آتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی جس چیز کے پیچھے چھپیں گے تو ان کو پناہ نہیں ملے گی، وہی چیز بولے گی۔ پتھر کے پیچھے بولیں گے، پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر بولے گا کہ مسلمان کا نام لے کرو فلانے مسلمان، یہ دیکھو یہ میرے پیچھے چھپا ہوا یہودی، اس کو مارو۔ سمجھائی بات؟ عجائبات کا زمانہ ہوگا، اس لیے عجیب نہیں لگے گا۔ عجائبات کا زمانہ ہوگا، عجیب نہیں لگے گا۔ تو یہودی قتل کر دیے جائیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، عیسائیوں کی غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ عیسائی سمجھتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا، آپ فرمائیں گے نہیں، سولی نہیں چڑھایا گیا مجھ کو بھائی، صلیب کو توڑیں گے جو ان کا امتیازی نشان ہے، اور خنزیر کو حلال سمجھا ہوا ہے اس کو قتل کریں گے۔ تو جو اس وقت اہل کتاب عیسائی ہوں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے، یہودی قتل کر دی جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، حیات پر دلیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قرآن کریم میں موجود ہے۔ فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ جو اہل کتاب ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ایمان لے آئیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں آج عیسائیت موجود ہے یا ختم ہو گئی؟ ہاں جی، مرزا قادیانی نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ریاض احمد گورشاہی نے دعویٰ کیا ہے، بہاء اللہ ایرانی نے دعویٰ کیا ہے، یہ مدعی احمد عیسیٰ نے دعویٰ کیا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئیاں ان پر سچ ثابت آتی ہیں اور یہ مسیح ہیں وقت کے، تو کیا ان کے آنے سے عیسائیت ختم ہو گئی؟ نہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے عیسائیت ختم ہو جائے گی، مسلمان ہو جائیں گے، ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی، یہود قتل کر دیے جائیں گے، ہر جگہ پر اسلام ہی اسلام ہے، مسلمان ہی مسلمان ہوں گے۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ جی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال سے فارغ ہوں گے، حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا انتقال ہو جائے گا، جس طرح کہ میں نے عرض کیا 9 سال یا بعض روایت میں 7 سال کا تذکرہ ہے، تو اپنا حکومت فرمائیں گے، اس کے بعد فوت ہو جائیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور بیت المقدس میں دفن کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی یہ نشانیاں ہیں،
اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یہ علامت اور نشانی اور یہ کارنامے ہیں جو مختصراً میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے۔ اس پر علماء کرام نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب التصریح بما تواتر فی نزول المسیح کے نام سے لکھی ہے، عربی زبان میں کتاب تھی، تو اس میں غالباً 200 کے قریب احادیث کو جمع کیا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت تشریف لانے پر۔ اس کا ترجمہ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب ہمارے استاد ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے، آج کل بہت بیمار ہے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے اس کا، عقیدہ نزول مسیح کے نام سے اس کتاب کا اردو میں یہ کتاب مل جاتی ہے، دارالعلوم کراچی سے چھپی ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا یہ مختصر تعارف ہے۔ اور پھر یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، ہاں جی، قرآن کریم میں تذکرہ ہے نا یاجوج ماجوج کا، ان یاجوج ماجوج مفسدون فی الارض تذکرہ ہے۔ تو قرب قیامت تشریف ان کا آنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بڑی جنگ سے فارغ ہوں گے، امن ملے گا تو یہ یاجوج ماجوج آ جائیں گے، ہر اونچی جگہ سے پھسل رہے ہوں گے اور ہر جگہ کو جو اچھی ہے اجاڑ دیں گے، بہت نقصان کریں گے، مسلمان بڑے پریشان ہوں گے۔ فرمایا پانی کے ذخیروں کے پاس سے گزریں گے تو پانی پی جائیں گے، ہاں جی، مسلمان بڑے پریشان ہوں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ آپ اللہ پاک سے دعا کریں ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ چنانچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا کریں گے تو اللہ پاک ان کے جو ہے نا وہ ان میں بیماری پھیلا دے گا، طاعون کی بیماری پھیل جائے گی، ان کے بغلوں کے اندر جو ہے وہ اپنا گلٹیاں سے نکل جائیں گے، وہ مر جائیں گے۔ اب ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے وہ، تو جب ہزاروں کی تعداد میں مر جائیں گے تو اب ان کو اٹھائیں کیسے؟ ان کے مرنے کی وجہ سے لاشیں پھٹ جائیں گی تو تعفن پھیل جائے گا، مسلمان مزید پریشان ہو جائیں گے کہ جب یہ زندہ تھے اس وقت بھی ہم پریشان، اب مر گئے تو اس سے زیادہ پریشانی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی درخواست کر کے اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک اس مصیبت سے نجات دے۔ اللہ رب العزت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجہ میں جو ہے پھر آسمان سے تیز بارش نازل فرمائیں گے، اور اتنی تیز ہوگی کہ ان کی لاشوں کو بہا کر سمندر میں ڈال دیں گے۔ تو اس طرح یہ سارے کے سارے معاملات ہونے والے ہیں۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ آپ حج کریں گے، عمرہ کریں گے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام میری قبر پہ آئیں گے، مجھے سلام کریں گے اور میں جواب دوں گا، مجھے سلام کریں گے اور میں جواب دوں گا۔ تو دیکھ لو حضرت عیسیٰ سلام کرنے والے ہیں، حضور جواب دینے والے ہیں، تو اب عقیدے کے صحیح ہونے میں کچھ شک رہ گئی؟ ہاں جی، تو گویا وہ بھی اتنا بڑا فتنہ ہے کہ دو نبی بھی اس فتنے کے تعاقب کے لیے اس بات کی وضاحت کرتی ہے نبی سلام کرنا، سلام کا جواب دینا جو ہے یہ برحق ہے۔ بات سمجھ آئی؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خیر تشریف لائیں گے، سلام کریں گے، جواب دیں گے، حتیٰ کہ آتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی وفات پائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے روزے میں دفن ہوں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بائیں جانب سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آرام فرما ہے، دائیں جانب قبر کی جگہ خالی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے تو دائیں جانب آپ کے مدفون ہوں گے۔ قرب قیامت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عیسیٰ کے ساتھ اٹھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی، آسمان پہ اٹھائے گئے، شادی کرنا انبیاء کی سنت ہے، سوائے حضرت یحییٰ کی ان کی وہ خصوصیت ہے سید محصور و نبی من الصالحین، تو شادی کریں گے۔ فرمایا شادی کریں گے ان کے بیٹے ہوں گے، کیسی تفصیلی معلومات ہیں۔ فرمایا شادی کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بیٹے ہوں گے، ایک بیٹے کا نام موسیٰ ہوگا، دوسرے بیٹے کا نام محمد ہوگا۔ بیٹے کا نام عیسیٰ، اب بیٹے کا نام موسیٰ اور دوسرے کا نام محمد اس لیے ہے کہ یہ بتائیں گے عملی طور پر کہ مجھ سے پہلے پیغمبر سیدنا موسیٰ بھی سچے پیغمبر ہیں، میرے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے پیغمبر ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں احادیث میں موجود ہیں، لیکن اتنی صراحت اور وضاحت ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی بات کو نہیں سمجھتا اور پھر بھی جو ہے اپنی ٹانگ اڑاتا ہے کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام تو بہت ہو گئے، ہاں جی،
تو پھر اس کو چاہیے اپنے دماغ کا علاج کرائے۔ اللہ رب العزت جو ہے جو کچھ کا سنا گیا ہمیں جو ہے اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا